نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج سے ہم کتاب الصیام، کتاب روزوں کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب میں روزوں سے متعلق وہ تمام مسائل شامل کیے گئے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، فراخی رزق کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ، ذکر و تسبیح، تلاوت، نوافل، صدقہ، خیرات، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہر قسم کی عبادات کا مہینہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے بہت چھوٹی عمروں سے ہمیں رمضان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، روزہ رکھنا ہے، بہت کچھ ہم جانتے ہیں رمضان کے بارے میں، لیکن جب ٹیکسٹ سامنے ہوتا ہے تو علم یقینی آ جاتا ہے۔ اب تک جو کچھ آپ کو معلوم تھا، آپ نے کبھی کوئی لیکچر سن لیا یا کسی اوتھینٹک اسکالر سے کوئی بات پتہ چل گئی یا کسی بھی مستند ذرائع سے یا اپنے والدین سے، اب تک جو کچھ بھی آپ کو علم تھا رمضان کے بارے میں وہ خبر تھی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ لیکچر جو ہوتا ہے وہ ایک خبر ہوتا ہے، یا کسی سے سنی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ ایک خبر ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے ایک کتاب ہو، آپ ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ علم یقینی ہے یا پھر عین الیقین ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہہ سکتے ہیں نا کسی کو بھی کہ میں نے یہ باقاعدہ یہ پڑھا ہے اور یہ کہاں لکھا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن جب سنی ہوئی بات ہوتی ہے تب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، تو وہ بات زیادہ اوتھینٹک نہیں ہوتی جب تک کہ ایک کتاب، ایک ٹیکسٹ آپ کے سامنے اوتھینٹسٹی کے ساتھ پڑھا ہوا نہ ہو۔ اور جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ کون سا درجہ ہے؟ پھر وہ حق الیقین ہے۔ آپ اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اس کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، یہ حق الیقین کا درجہ ہے کہ جو علم میں نے حاصل کیا وہ سچ ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اور اس کا لفظی معنی ہے رک جانا۔ صائم روزے دار کو کہتے ہیں، یعنی جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کو صائم کہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے صائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جسے اس کا مالک بھوکا پیاسا رکھ کر خوب دوڑاتا ہے تاکہ اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور وہ جنگ میں زیادہ سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں مدافعت کر سکے۔ قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کی بات آتی ہے وہاں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کاموں کو کرنا جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے خود کو روک لینا جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اگر ان کاموں کو کیا
پھر اللہ کی ناراضگی بھی اور اللہ کا عذاب بھی لازم آتا ہے۔ یعنی پھر تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی پھر روزے کا مقصد کیا ہوا؟ کہ انسان بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرے اور اس کے اندر ایسی قوت برداشت پیدا ہو جو اس کو ایسی چیزوں میں کام آئے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہوا؟ انسان بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرے اور اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آئے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جانتے ہیں شیطان ہمارا بہت کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ طاقت ایمانی طاقت ہے۔ یہ کہاں سے آئے گی ہمارے اندر؟ یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر، اللہ کی اطاعت کر کے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ایک انسان اللہ کے حکم پر کھانے پینے سے، جماع کرنے سے خود کو روک دیتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں، یعنی مخصوص ایام میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اشیاء کو جب انسان چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اس کے اندر بہترین قسم کا سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ ایمان کی طاقت کیسے آتی ہے ہمارے اندر؟ روزے کی حالت میں خاص طور پر کھانے پینے سے خود کو روک لینا۔ کھانا پینا انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے یا نہیں؟ کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا انسان۔ کھانا پینا انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ جب انسان اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز شہوت، جیسے جماع سے خود کو روک لینا، یہ روزے کا خاص حکم ہے۔ شہوت کو کنٹرول کر کے انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز انسان کی نیند ہے، جو کہ بہت بڑی ویکنس ہے نا؟ رمضان میں جب روزے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں نیند آتی ہے؟ آپ دیکھیں ویسے نیند نہیں آتی۔ عام طور پر اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو خالی پیٹ نیند نہیں آتی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نیند بھی روزے کی حالت میں بھی آتی ہے۔ اور جب یہ تین چیزیں یعنی بھوک، شہوت اور نیند، ان کے غلبے سے انسان عموماً غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ تو ان تین کمزوریوں پر قابو پا لے جب انسان، تو اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ اسی تربیت کا نام ہے، یا رمضان کا مہینہ اسی تربیت کا نام ہے۔ اب ہم کتاب سے پہلا ٹاپک اپنا شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 15، فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک بنیادی رکن روزہ ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا یا کسی ایک کو بھی نہیں مانتا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔
اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا، یعنی یہ تمام عبادات فرض سمجھ کر کروں گا، یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، یعنی نیکیوں کے اور بہت سارے کام ہیں جو کروں گا، مگر جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو فرض سمجھ کر ضرور کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ اگر کوئی شخص ان ارکان خمسہ یعنی یہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان کی صحیح طور پر پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز کم بتائی گئی ہے۔ پچھلی حدیث جو آپ نے پچھلے پیج پر دیکھی، اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے گئے تھے، کوئی فرق نظر آ رہا ہے اس میں؟ حج کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حج بھی ایک بنیادی رکن ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت حج فرض ہی نہ ہوا ہو، یا دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی یعنی جس نے پوچھا تھا تو اس کی وسعت ہی نہ ہو، کیونکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حج استطاعت پر ہی فرض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس شخص کی وسعت ہی نہ ہو حج کرنے کی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا۔ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر 5 اسلام کے بنیادی ارکان فرض ہیں، تب ہی ہم جنت میں جا سکیں گے۔ روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کے دروازے، اعمال کی قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک فیلنگز آتی ہیں کہ آسمان کے دروازے، امیجن کیجئے جنت ہے اور اس کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ امیجن کیجئے کہ جنت کے دروازے رمضان المبارک میں ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، دعائیں ان دروازوں سے داخل ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے بھی یہ دروازے کھول دیے جاتے ہوں، تو شوق اور ترغیب دلانے کے لیے بھی ایسا بتایا جاتا ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی انسان کو دنیا میں بھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دنیا میں بھی ایسا ماحول مل جاتا ہے کہ نیکیاں کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے اس وقت بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، وہ دروازے بالکل بند کر دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نیچرلی ہمارے دلوں میں ایسی فیلنگز ڈالتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور گناہوں کو کرنا ہمارے لیے مشکل اور نیکیوں کو کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ تیسری ایک اور بات بتائی گئی تھی کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں۔ فیل ہوتا ہے آپ کو رمضان میں کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں؟ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اٹ مینس کہ اب کہیں پر بھی کوئی برائی آپ کو نظر نہیں آتی، یا بے حیائی نظر نہیں آتی، یا لوگ برے کاموں سے بالکل بچ چکے ہوتے ہیں، یا خود ہم۔ کیا ایسا ہی واقعی میں فیل ہوتا ہے؟ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ پھر بھی بہت ساری جگہوں پر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی دھوکہ بازی بھی نظر آتی ہے، غیبتیں بھی نظر آتی ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں تو چوریوں کا بھی رجحان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ نفس ہمارا خود شیطان بنا ہوتا ہے۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، تو جو 8 مہینے ہوتے ہیں نا، وہ ہم شیطان کو خود پر اتنا غالب کر چکے ہوتے ہیں کہ اب چاہے شیطان بند بھی ہو، خود انسان اپنے لیے کافی ہے، اور پھر ہمارا نفس ہمیں ان برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اس چیز کی پریکٹس ہے
کہ ہم خود کو اس طرح سے شیطان کی قید سے یا شیطان کے غلبے سے آزاد کریں کہ باقی پورا سال ہمارا اس کی اطاعت میں نہ گزرے، اس کی پیروی کرنے میں نہ گزرے۔ پھر اگلی حدیث ہے، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان میں عام نیکیوں کا ثواب بھی ملٹیپل ہو کر یا کئی گنا بڑھا کر ملتا ہے، لیکن یہاں پر بات ہے عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، یعنی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں، یعنی اپنے گھریلو کاموں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آ جائے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا اگر ہم عمرہ کر لیں گے تو حج کا فرض ساقط ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، حج کا فرض ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ یہ کہے کہ میں رمضان میں عمرہ کر لیتی ہوں اگر، تو مجھے میرا حج کا ثواب مل جائے گا، تو ایسی بات نہیں۔ جیسے کہ بہت ساری نیکیاں ہم رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت بڑھا کر ہمیں ملتا ہے، اسی طرح سے عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے بے شک، لیکن حج کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حج تو پھر لازم کرے، چاہے وہ رمضان میں عمرہ بھی کر سکتا ہو تو بے شک کرے۔ یہاں پر اس عورت کو اس لیے کہا گیا کہ اس وقت وہ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اور 1 سال بعد حج آئے گا، اس کے دوران رمضان آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان کو رغبت دلانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا زندگی کا۔ اگلی حدیث ہے، روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ کیا سب کے روزے یا ہر انسان کا روزہ اس کی سفارش کرے گا، یا ہمارے روزے ہماری سفارش کریں گے؟ ہمارا قرآن پڑھنا ہماری سفارش کرے گا؟ امید ہم کرتے ہیں بے شک کہ اللہ کرے ایسا ہو، لیکن توجہ کی بے تحاشا ضرورت ہے۔ روزہ کب سفارش کرے گا؟ جب اس کے دوران ہم ان کاموں سے بچیں گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور وہی کام کریں گے جس کا حکم یا جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب ہمارے اندر تقوی اور ایمان کی کیفیت ہوگی، اور اسی طرح قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کا ایسا پڑھنا جو عمل میں آ جائے، خوبصورت تجوید پڑھنا، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ بھی ہماری سفارش کے لیے ضرور ہماری مدد کریں گے، لیکن اس پر عمل کیا جائے۔ روز قیامت بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور وجہ یہی بتائی جائے گی کہ تم نے شہرت کے لیے اچھی آواز کے ساتھ مزین کر کے قرآن پڑھا۔ تو اپنی نیتوں پر خاص طور پر چیک رکھنا ہے کہ کس مقصد کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں، عمل ہے یا نہیں ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے وہ یاد ہے یا صرف پاروں کی حد تک، کتابوں کی حد تک محفوظ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ کوئی بھی حکم اگر ہمیں کرنے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ حکم فرض ہے، تو اس کا اجر کتنا خوبصورتی کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا، روزہ تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے یا کوئی کام
یا کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی بندے کو کوئی جاب ملتی ہے یا کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ اگر وہ اس کام کو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے یا اپنے کام میں سستی کے ساتھ یا تھوڑا سا کسی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے رہتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کا کام ہے، اینی ہاؤ آپ کو کرنا ہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو پوری کرنی ہی ہے. کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے اور نہیں کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے. یعنی اس انداز میں انسان کو سمجھایا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے، جس اخلاق کے ساتھ قرآن اور سننا ہماری تربیہ کرتا ہے اور جو شوق اور رغبت دلاتا ہے، اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اگلی حدیث ہے، روزے کا اجر بے حساب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے. ایسی احادیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی جانتے ہیں کیا ہے؟ حدیث قدسی میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہے. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. حدیث میں آتا ہے ابن آدم کا یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزہ دار ہوں. انڈر لائن کیجئے ان چیزوں کو. روزے کی حالت میں کوئی گالم گلوچ کرے، فحش باتیں کرے یا بیہودہ کلامی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزہ دار ہوں. انڈر لائن کرنے کے لیے صرف اس لیے کہا ہے کہ نہ صرف روزے کی حالت میں بلکہ عام حالت میں بھی ان اصولوں پر عمل کرنا ہے کہ بحث میں پڑھنے اور الجھنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر جائیں. تو یہ اصول عام زندگی کے لیے بھی اپنا لیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا. اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یعنی افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. ثانیاً یعنی سیکنڈلی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک خوشی دنیا میں دے دی جاتی ہے، روزہ افطار کرتے وقت خوش ہوتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں پورا ٹائم، اور جب بالکل اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہر کوئی انتظار کرتا ہوتا ہے کہ اب روزہ کھولے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ صبر کرنا اور گھڑیوں کو دیکھنا اور اذان کا انتظار کرنا بھی انشاءاللہ بہت پسند آتا ہوگا، کیونکہ ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں روکتا. ایک سپ پانی لے لیں وضو کرتے وقت، ایک گھونٹ حلق میں اتار دیں، کوئی نہیں دیکھتا. لیکن اللہ کو ہمارا یہ صبر بہت اچھا لگتا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اجر بے حساب ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صدقہ دیتے ہیں، اعلانیہ دیتے ہیں تو بھی سب کو پتہ چلتا ہے، اور پوشیدہ دیتے ہیں تو بھی ایٹ لیسٹ لینے والا جس نے آپ کا صدقہ لیا اس کو تو پتہ چلتا ہی ہے، یا کسی کے تھرو آپ دیتے ہیں اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صدقہ دیا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی اور رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اگر آپ رمضان میں اس میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے، جب تک کہ انسان خود اپنے منہ سے نہ کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. عام دنوں میں بھی جب آپ اپنی قضا کے روزے رکھتے ہیں یا نفلی روزے رکھتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، الا یہ کہ آپ خود اس کی تشہیر نہ کریں اپنے چہروں سے. بسا اوقات
روزے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چہرہ بڑا عجیب سا بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ روزے سے ہے، یا ان سے بات کرو تو بڑا روکھا یا بڑا سخت جواب ملتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایون کہ بتایا بھی نہ جائے۔ بسا اوقات ریاکاری بھی ہمارے نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، بتائیں بھی نہ کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہے، میں تو ہر ماہ کے 3 روزے رکھتی ہوں، میں تو ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں۔ ایسی عبادات جو صرف اور صرف آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس میں اخلاص ہے، وہ صرف آپ تک محدود رہنی چاہیے۔ یہ واضح بھی نہ کریں کہ آپ کون سی عبادت کب کرتے ہیں اور کس وقت کرتے ہیں۔ ہاں، دوستوں کو ترغیب دلانا ہے، بچوں کو ترغیب دلانی ہے، بہن بھائیوں کو تو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ہر عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اللہ آپ کی نیت جانتا ہے کہ کس نیت کے تحت کون سی بات آپ نے کس وقت کس کو بتائی اور کیوں بتائی۔ بلا وجہ ریاکاری آ جائے یا فخر آ جائے یا تکبر آ جائے کہ میں عبادت گزار ہوں تو ایسی عبادت کرنے سے بہتر ہے نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے، تو اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگلی حدیث ہے، روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک باب الریان ہے، جس سے روزہ دار ہی گزرے گا۔ باقی بھی دروازے ہیں، کوئی نمازیوں کے لیے ہوگا، کوئی کسی اور عبادت کے لیے ہوگا، مختلف دروازے مختلف نیکیوں کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی تمام نیکیاں کرتا ہے، ہر عبادت کرتا ہے، ہر رکن اسلام کا پورا کرتا ہے، تو وہ پھر جنت کے ہر دروازے سے جس سے چاہے داخل ہوگا۔ لیکن باب الریان خاص روزہ داروں کے لیے ہے۔ اگر کوئی دنیا میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں، اس کے باوجود، اور ریزنز کیا دیتے ہیں لوگ روزہ چھوڑنے کا؟ جاب ہے، نہیں کر پاتے، نہیں رکھ سکتے، اتنا لمبا ٹائم نہیں رکھ سکتے روزہ۔ اگر کوئی واقعی عذر ہے، مجبوری ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو بعد میں اس کی قضا دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے، مجبوری اور عذر ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور بلا وجہ روزے چھوڑتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، یا کسی ایسی عادت میں مبتلا ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں تو روزہ نہیں رکھتے، تو وہ اس دروازے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اور گناہ ہے وہ ایک الگ۔ اگلی حدیث ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند رہنے نہیں دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اور شر کے چاہنے والے رک جا، اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جس کا اہتمام دنیا میں ہی نہیں بلکہ عالم بالا پر بھی کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ایک اہتمام والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم خود کو اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں رمضان کی آمد کی، کس طرح رمضان گزارنا ہے، کیا پریپریشن کرنی ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، کہاں تراویح پڑھنی ہے، ہر چیز پلان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم بالا پر بھی اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات، خاص طور پر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے جو دنیا میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان شیطانوں کو، سرکش جنوں کو یا شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔
اب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے اور کس طرح سے، لیکن مفہوم یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جب ہم روزانہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں، تسبیحات، اذکار کی کثرت کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عبادات کی بے تحاشا کثرت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے مکمل بخشش لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری عبادت سے راضی ہوتے ہیں، کوئی گھڑی بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے جنت لکھ دیں، جہنم سے ہماری خلاصی ہو جائے۔ ایک مفہوم تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی ہم وہی بات جو میں پہلے کر چکی کہ نیکیوں کا کرنا آسان اور گناہوں کا کرنا ہمارے لیے مشکل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، اگر وہ عذاب میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اس لیے کرنا کیا ہے کہ اب کثرت سے اپنے لیے جہنم سے نجات کی دعائیں اور جنت کے وارثین میں شامل ہونے کی دعائیں خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں کرنی ہے، خود اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی۔ اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، صرف اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے عالم بالا پر اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے، روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ افطار کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کیا فیل ہوتا ہے ان دونوں باتوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے اپنی بخشش مانگ لے، ایسی اطاعت کر لے کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے۔ کتنے اوقات ایسے بتا دیے گئے، ہر رات افطار کرتے وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر جنت واجب کر دی جائے اور جہنم ان پر حرام کر دی جائے۔ بہت سارے ایسے موقع ہمیں ملتے ہیں۔ افطار کے وقت بھی توجہ کس بات پر ہونی چاہیے؟ نجات پر، نہ کہ دسترخوان پر۔ وہ تو اللہ تعالیٰ برکت دے ہی دیتا ہے کیونکہ برکتوں کا مہینہ ہے، فراخی رزق کا مہینہ ہے، وہ تو اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں، آپ خاص طور پر دیکھتے ہیں ہر دستر پر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے، عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ۔ لیکن ہماری توجہ افطار بنانے کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور دعاؤں کی کثرت کی طرف کم ہوتی ہے۔ جب افطار کا وقت قریب ہو تو نو ڈاؤٹ کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں کچن میں وقت دینا پڑتا ہے اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بنانا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ مستقل دعاؤں پر ہونی چاہیے۔ پھر اگلی حدیث ہے، رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ صدیقین اور شہداء کے ساتھ شامل ہوگا رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا، لیکن کوالٹی، جس کے صیام میں اور قیام میں کوالٹی ہوگی، ہر بری عادت سے، ہر بری بات سے آپ حد الامکان خود کو روکیں گے، اور یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو اکسایا اور آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے قیام، بے دلی سے بھی قیام کیا جاتا ہے اور خوش دلی سے بھی، زور زبردستی سے بھی کیا جاتا ہے اور دل کی خوشی کے بھی ساتھ۔ بسا اوقات بچیوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے لمبے لمبے قیام کرنے کا، مسجدوں میں مائیں ساتھ لاتی ہیں لیکن بچیاں پیچھے بیٹھ کر باتوں میں مگن ہو جاتی ہیں۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ہم بھی قیام اللیل میں گئے تھے یا تراویح کے لیے ہم نے بھی وقت نکالا، لیکن ایسا صیام اور ایسا قیام جو اللہ کی خاطر نہ ہو، جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو کہ رمضان ہے اس میں ہم نمازیں پڑھنے جائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، تراویح میں جائیں گے، دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے، تو ایسا صیام اور ایسا قیام پھر اللہ کے نزدیک پتہ نہیں قابل قبول ہوگا بھی یا نہیں، کیونکہ کوالٹی یا نیت کا اخلاص اصل چیز ہے، اور ایسے ہی لوگ پھر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھا ہے اکثر تراویح کے دوران بہت ینگ بچیاں، بہت چھوٹے بچیاں نہیں، بڑی بالغ بچیاں، عذر ہے تو بھی ادب آداب کیا ہے، یا تو آپ آئیں نہ مسجد میں
یعنی اگر آپ پیریڈز کے ساتھ ہیں تو آپ نہ آئیں مسجد میں، مجبوری کی صورت میں آنا پڑ رہا ہے کسی عورت کو تو وہ آئے، مگر ادب کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنیں۔ آپ نمازیوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے مگر آپ کے کان تو نمازیوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، آپ قرآن تو سن سکتے ہیں، لیکن مستقل باتوں میں مگن رہنا قرآن کے ادب کے بھی خلاف اور اس عبادت کے بھی خلاف۔ تو ایسے عمل سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے آس پاس کے ماحول پر بھی توجہ دینی ہے۔ اگر آپ تراویح گھر میں پڑھتے ہیں تو بھی خوش دلی کے ساتھ پڑھنی ہے، بے دلی کے ساتھ نہیں کہ بس اب پڑھ لوں اور میں فارغ ہو جاؤں، ایسا نہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اسے بزار اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ وہی بات کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدیقین اور شہداء کا ساتھ پانے کے لیے اپنی عبادات میں اخلاص خاص طور پر ضروری ہے۔ توحید پر قائم رہنا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی توحید پر قائم رہنا، کسی بھی قسم کی بدعت اور شرک سے اپنے آپ کو ہرگز اس کے قریب نہ لانا، بالکل دور رہنا شرک اور بدعت سے۔ پھر نماز، روزہ، ان اعمال کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں مگر نادانستہ طور پر ان کو ضائع بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ کی نافرمانی ایسی ہو جاتی ہے، یعنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن نہ غیبت چھوٹتی ہے، نہ بری عادات چھوٹتی ہیں، نہ گالم گلوچ یعنی برے الفاظ منہ سے یا زبان سے نکلنا بند ہوتے ہیں۔ یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور ہر عمل کو کس طرح سے کرنا ہے جس سے ہمارے اندر تقویٰ ہو، یعنی اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے، اللہ کے عذاب سے بچ سکے انشاءاللہ۔ بات یہی ہے کہ دیکھیں، جب کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جب شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور اس وقت پھر آپ کی بہت ساری توجہ ان باتوں کی طرف جاتی ہے جو بغیر علم کے یا بغیر علم حاصل کیے نہیں جاتی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اپنے اعمال کو بسا اوقات ساتھ ساتھ توجہ نہ دے کر، نیت کا اخلاص نہ دے کر ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری آ جاتی ہے، اور یہ کمزوری آ سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ عمل کے وقت جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کو یاد آنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے کہ مجھے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے، اس عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں عمل کرنا مشکل نہیں، اس کو سنبھالنا مشکل ہے، تو ضائع نہیں کرنا، اس کو سنبھالنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنا لیسن یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔